اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی من منہ انشقت الاسرار وانفلقت الانوار وعلی آلہ الاطہار وصحبہ کبار۔ یہ تمام ساتھی جتنے بھی جمالی برادران ہیں ان سب کو اور تمام مسلمان بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے اور اپنی رحمت اس سمندر کا غواصی فرمائے، ہمیں اپنی محبت اور اپنے عشق کی لازوال نعمت اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ جو اصل الوصول ہے، جو محبت نہ ہو تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ اللہ پاک اس حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں محبت عطا فرمائے۔ تو تمام ساتھیوں کو میں نے اس لیے یہ بھی میں لائیو آپ تمام دوستوں سے مخاطب ہوں جو ساتھی بیرونی ممالک میں بالخصوص یہ دبئی، شارجہ اور جرمنی، اٹلی اور اسپین وغیرہ میں جو ساتھی ہیں اور جو برطانیہ میں ہیں، ان تمام ساتھیوں کی وجہ سے چونکہ وہ اس وقت تقریباً جاگ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے میں ان تمام دوستوں کو سلام بھی میں نے کہا میں سب کی خدمتوں میں پیش کروں اور ساتھ عرس شریف کی دعوت بھی دے دوں۔ جو ساتھی یہاں پاکستان ہوں گے انہیں بھی، جو وہاں ہوں گے وہ انشاءاللہ عز و جل کسی نہ کسی طریقے سے یعنی اس فیس بک کے ذریعے وہ لائیو پروگرام انشاءاللہ دیکھ سکیں گے تو اس میں وہ ضرور شرکت کریں گے۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے اور اپنی خاص مہربانی اور خاص رحمت ہم پر فرمائے اور ہماری دنیا اور ہماری آخرت بہتر فرمائے۔ آپ کی تمام دوستوں کی جتنی بھی تکالیف ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ پاک سب دور فرما دے اور اپنی رحمت کے بے پایاں سمندر کے اندر غوطہ زن ہم کو فرمائے۔ دعا میں بھی آپ تمام احباب کے لیے یہاں سے کرتا رہتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا فرماتے رہا کریں۔ اللہ پاک مجھ پر بھی آپ پر بھی رحمت اور اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ کوشش کیا کریں کہ جو ساتھی یہ دبئی یا شارجہ میں ہیں یہ ہر جمعرات کو آپس میں ملاقات کا کوئی سلسلہ بنائیں اور محفل درود شریف ہو جائے، محفل ذکر ہو جائے۔ صحبت بہت بڑی چیز ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں رہنا اور منسلک رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ صحبت ہی کی وجہ سے پتہ ہے نا آپ کو، سب احباب کو، کہ صحبت کی وجہ سے جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اصحاب ہیں وہ صحبت کی وجہ سے سب سے زیادہ بھاری ہیں۔ صحبت کی وجہ سے وہ صحبت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو جب میسر ہوئی تو آج لوگ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حاجی بھی ہیں، غازی بھی ہیں اور قرآن مقدس کے حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی اور شیوخ الاحادیث بھی ہیں۔ لیکن وہ جو نعمت خاص اصحاب کو میسر ہوئی ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی نعمت، وہ چونکہ اب میسر نہیں ہے ظاہری طور پر، تو اس لیے وہ کوئی بھی عالم، مفتی، حافظ وہ ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی صحبت اتنی مؤثر چیز ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو دل بدلتے ہیں یہ بھی صحبت سے بدلتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو صحبت صالح میسر ہو تو پھر آپ کا دل بھی بہتر ہو جائے گا اور سینہ محبت اور عشق سے لبریز رہے گا۔ اور اگر صحبت طالع میسر ہو یعنی بہتر میسر نہ ہو، صحبت سو میسر ہو، بری صحبت میسر ہو تو اس وقت معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ آدمی اسی صحبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے اپنا ذاتی، صحبت کے بڑے فوائد میں نے دیکھے، ذاتی تجربہ۔ جن دنوں میں میں اپنے پیر و مرشد حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں حاضر رہتا تھا، تو ان ایام میں میری کیفیات اور ہوا کرتی تھی بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ شاندار۔ تو اب یعنی محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس وقت ہم سمجھتے تھے شاید یہ نماز و روزہ اور اس طرح مراقبے اور مکاشفوں کی بجائے، یا آپ جو ذکر بتلاتے ہیں یا جو آپ ہم سے اعمال صالحہ کرواتے ہیں ان کی وجہ ہے، تو یقیناً ان کی بھی برکات ہوتی ہیں، لیکن وہ اعمال ابھی بالکل جوں کہ تو موجود ہیں، اور اللہ پاک توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ کثیر اعمال صالحہ جو اللہ پاک توفیق دیتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، تو ان کے لیے صحیح بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو کیے بھی جاتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو صحبت ہے اس وقت جو حضرت شیخ کی صحبت میسر تھی، وہ اصل میں اب معلوم ہوا ہے کہ وہ ساری برکات اس صحبت کاملہ کی تھی۔ تو اس صحبت کاملہ کی وجہ سے ہی وہ جو حظ تھا، یعنی لطف تھا، جو حلاوت تھی ایمان کی، وہ بلندی پر تھی۔ تو آپس میں دوستوں کا ملنا بہت ضروری ہے، مل کر ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا، ایک دوسرے کی خبر گیری کرنی، کوئی بیمار ہو تو اس کو پوچھنا۔ اور ویسے بھی یہ حدیث شریف ہے نا، کل مسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ عیادت المریض، اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کو پوچھنا چاہیے۔ اتباع الجنائز، اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنی چاہیے۔ اسی طرح تشمیس العاطس، یعنی اگر کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کو جواباً یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ اور اسی طرح رد السلام، سلام کا جواب دینا، کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو بڑی محبت اور ذوق سے اس کو سلام کا جواب دیں۔ وقبول الدعوہ، یہ 5ویں چیز ہے، یعنی دعوت کا قبول کرنا۔ اگر کوئی بندہ دعوت دے تو آپ نے اگر کہیں کوئی ٹائم نہ کسی کو دیا ہوا ہو پہلے سے، یعنی بزی نہ ہو، تو آپ اس دعوت کو بخوشی قبول کر لیں۔ یہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک جل وعلا کا فضل اور اللہ رب العالمین کی مہربانی نصیب ہوتی ہے۔ تو آپ تمام احباب جو بالخصوص باہر ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے، جو یہ پاکستان میں میری بات سنیں اور ان تک پہنچے، تو ان کو بھی اپنے اپنے علاقوں کے اندر ہر جمعرات کو ذکر و فکر کی محافل کا انعقاد اپنے گھروں میں کر لیں۔ اپنے قریب مسجد ہے تو اہل سنت والجماعت کی مسجد ہو، صحیح العقیدہ لوگ موجود ہیں تو وہاں پر بھی ذکر اذکار کیا جانا چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو پیر شریف ہے، ہر پیر کو 313 مرتبہ درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، سرکار ہم پر کرم فرماتے ہیں یا نہیں فرماتے۔ یہ بالکل وسوسہ اتنا یہ مملوء از خباثت وسوسہ ہے جس کی انتہا نہیں۔ آپ دیکھیں کوئی دھوبی ہوتا ہے نا، تو اس کے پاس میلے ہی کپڑے ملتے ہیں، پھر وہ میلے کپڑوں کو صاف کرتا ہے۔ اسی طرح یہ جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں، ان کا بھی کام یہی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، وہاں تو آپ گناہ گاروں سے شدید ترین محبت فرماتے ہیں، نفرت نہیں فرماتے۔ آپ کو پتہ ہے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور اللہ مرکزہ الشریف، آپ ارشاد فرماتے ہیں آسی بھی ہیں چہیتے، یہ طیبہ ہے زاہدو، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے۔ تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان اور کریم ہے، تو آپ کو درود شریف بہت پڑھنا چاہیے، اور یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم خطا کار لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، کہاں ہمارا سنتے ہیں یا کہاں پہنچتا ہے۔ یہ بالکل وسوسہ ہے، شیطانی وسوسہ ہے، تو جس سے خیر کا دروازہ بالکل ہی بند ہو جاتا ہے۔ اس وسوسے کو دل سے دور کر دینا چاہیے، اور ذکر پیر شریف کو 313 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا چاہیے، جیسا کیسے بھی ہیں ہم۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بد ہیں مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہیں ہم۔ تو اس لیے باغی نہیں ہونا چاہیے، اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کیسے بھی ہوں درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے اور معمول بنانا چاہیے۔
اچھا جی، رات کو سونے سے پہلے بھی 11 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا چاہیے، یہ بھی خاص خیال کیا جائے۔ چلیں، ٹائم بہت ہو گیا، اب میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل اور اپنی رحمت کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ فی امان اللہ و رسولہ، والسلام علیکم الی یوم القیامہ۔